اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دادا پوتا شو کے اندر فیڈ بیک کی۔ یہ اسپیشل پروگرام ہے آپ کا، چونکہ فیڈ بیک بہت آتا ہے تو میں فیڈ بیک کو جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں اور کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دادا پوتا شو آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تئیں جو ہمارے پاس علم ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور علم جو ہے وہ کبھی بھی شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ آج سارا پروگرام فیڈ بیک کے اوپر۔ آج کا پہلا فیڈ بیک۔ السلام علیکم سر جی، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں امجد۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جنرل سٹور کی دکان آج کل کرنے کا فائدہ زیادہ ہے یا مارکیٹنگ کریں؟ مطلب ہم پنڈی راجہ بازار وغیرہ سے چیزیں لے کے اور کیری ڈبے میں اسلام آباد میں سیل کریں۔ دونوں چیزوں کا جی اپنا اپنا موقع محال ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایک سٹور بنا سکیں، کیونکہ 10-15 لاکھ تو انفراسٹرکچر ہی کھڑا کرنے پہ لگ جائیں گے نا، بھلے آپ کرائے پہ لیں، اس کے اندر جو ریکنگ ہوگی، اس کا جو پگڑی دینی ہے آپ نے، ایڈوانس کرایہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بجائے اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سٹور کر لیجئے، لیکن ایک سروے کر لیجئے گا پہلے، اور کوئی اس میں ایک الگ سے چیز ہو جو اس علاقے کے اندر صرف آپ سے ملتی ہو۔ یہ آج کل جو امتیاز سٹور کھلتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، اس کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا کہ اس نے کراچی کی ایک گلی میں جب پہلا سٹور کھولا تو اس نے کہا کہ جناب اگر چینی مارکیٹ کے اندر، یعنی کہ شوگر جو ہے وہ اگر مارکیٹ کے اندر 20 روپے کی ہوگی تو امتیاز بھائی آپ کو 18 کی دے گا۔ گھاٹا اسے اس میں بھی نہیں پڑتا تھا، وہ جو چینی لینے آتا تھا وہ ساتھ میں 100 چیزیں اور لے کے جاتا تھا، اور یوں وہ دیکھیں وہ امتیاز سٹور پھر کتنا بڑا اس وقت پورے پاکستان کے اندر اس کے چین ہیں، اور میکرو اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں بھائی، جتنا بڑا امتیاز سٹور نے اپنا سیٹ اپ کھڑا کر لیا ہے، اور مہنگے ترین جگہ کے اوپر، حالانکہ گھٹیا ترین سٹور ہے یار، کم تولتا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں جا کے چیک کر کے آیا، بھگتیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، مطلب قیمت آپ سے چارج ہو رہی ہے فرض کریں 20 پیسز کی، اور آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے کھول رہے کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے 14 پیسز ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں بھائی جان یہ کیا ہے، تو آپ کو کہتا ہے لینا لو، نہیں لینا نہ لو۔ سیلز مین آپ کے گلے پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سیکیورٹی گارڈ آ کے آپ کی موبائل چھین لیتے ہیں۔ اتنا بدتمیز اور گھٹیا لیول کا سروس ہے ان کی، لیکن ایسے چلی جا رہا۔ اس نے یہاں سے شروع کیا تھا۔ تو بھائی آپ جو ہے نا وہ اپنا کوئی اسپیشل ایکسکلوسیو پوائنٹ رکھیں ایسا کہ ایدے کو اچار مل جاتا ہے، اس سے جناب سوانجنے کی مولیوں کا اچار مل جاتا ہے، پورے محلے میں یہ بات پھیلا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ لوگ وہ چیز لینے آئیں گے تو باقی بھی خریدیں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے گیمکس کی ضرورت ہوتی۔ کئی جنرل سٹور والوں کے ہاں ہوتا ہے یار اس سے دہی بڑی اچھی ملتی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کنڈے لگواتا ہے۔ میں نے اسلام آباد کے اندر کئی جنرل سٹوروں سے جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کی مارکیٹوں میں کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اب لوائی کی دکان نہیں ہوتی، جنرل سٹور ہوتا ہے، لیکن دہی کا ایک کنڈا رکھا ہوتا ہے اور لوگ اس سے دہی لینے آتے ہیں اور باقی چیزیں بھی لیتے ہیں۔ تو باہر کئی لوگ سبزی کی ٹھیلا لگوا لیتے ہیں، خواتین سبزی لینے آتی ہیں تو اس سٹور سے باقی چیزیں بھی لے جاتی ہیں۔ تو سٹور بھی کھول سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چل پھر کے کرنے والا کام ہے۔ سرمایہ تھوڑا پھنستا ہے اس کے اندر، گاڑی بھی آپ قسطوں پہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کرائے پہ بھی لے سکتے ہیں، ماہانہ کرائے کے اوپر۔ کاروبار جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس کی گاڑی ہوگی اس کو واپس دے کے تھینک یو ویری مچ۔ بھاگنے کا رستہ کھلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ جناب ساری عمر کی جمع پونجی ایک جگہ پہ ڈوب کے اور پھر فلاپ ہو گیا تو پھر اگے جان جو گے بھی نہیں گئے تو ہوں نوکری کرو، نہیں۔ تو ٹرائی کریں، اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑ لیا تو پھر وہ گاڑی اپنی بھی آ جائے گی۔
تو اگلا میسج جی. السلام علیکم رضی ناظر صاحب، سوال مجھے پوچھنا تھا کہ کائنڈلی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کب نیچے آئے گا؟ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تو پاکستان کے اوپر بوجھ کم ہوگا، تو لوگ بینکوں میں پیسے رکھنا چھوڑیں گے اور کہیں اور انویسٹ کریں گے. یہ ریٹ بہت ہائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کم ہو سکے گا؟ سنگل ڈیجٹ میں تھا کسی زمانے میں 16-17 میں. کیا یہ دوبارہ چانس ہے کہ نہیں؟ شکریہ. بالکل چانس ہے جی، لیکن اس وقت تک سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان نہیں ہے جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے. نمبر 1 دیکھیے، 2 صورتیں ہوتی ہیں معیشت کو آگے لے جانے کی. آپ انڈیا کے اندر 2 اسٹاک ایکسچینجز ہیں، ایک بامبے اسٹاک ایکسچینج ہے، ایک نیشنل اسٹاک ایکسچینج. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی اور بامبے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی ہر ہفتے میں 2 آئی پی اوز ہوتے ہیں، انیشل پبلک آفرنگ. ٹھیک ہے، اور ان آئی پی اوز کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں. لوگ انویسٹ کیا کرتے ہیں؟ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اکانومی کی سرکولیشن میں سے وہ پیسہ نکل کے کسی کنسٹرکٹیو کام میں چلا جاتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کے اندر گھومنے والا جو پیسہ ہے وہ کنٹرول رہتا ہے. آپ ذرا چیک کریں پاکستان میں آخری آئی پی او کب ہوا تھا؟ سال میں کوئی 2-3 آئی پی او ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر جو اکانومی کے اندر پیسہ اضافی گھوم رہا ہے یہ کہاں لینڈ کرے؟ وہ چلا جاتا ہے پلاٹ کے اندر جاتا ہے. پلاٹ میں سوسائٹی فراڈ کرتی ہے، ہر سوسائٹی فراڈ کرتی ہے، فائلوں کے نام کے اوپر فراڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ قسطوں کے چکر کے اندر آپ پھنستے ہیں اور سوسائٹی فراڈ کرتی ہے. ہر سوسائٹی فراڈ کرتی. یہاں تک ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد وہ پیسہ کہاں جائے؟ قومی بچت کی اسکیموں میں جائے اور یا بینکوں میں جا کے بیٹھے. آج کل تو ان کے اوپر بہت اچھا سود ہے، لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا. لیکن اگر وہ قومی بچت کی اسکیموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا بینکوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دونوں صورت میں وہ پیداواری عمل سے باہر ہو گئے. تو لہٰذا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ کے ہاں افراط زر کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ بینکوں سے پیسے لے کے معاشرے کے اندر، اکانومی کے اندر افراط زر پھیلاتے ہیں، ان کے لیے پیسہ مہنگا کر دیا جائے. تو کہتا چڑھاؤ، بڑھاؤ شرح سود. تو جب بھی آئی ایم ایف کسی بھی ملک میں جاتا ہے سب سے پہلے جا کے یہ مسئلہ دیتا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. اور ویسے بائی دا وے آئی ایم ایف نے آج تک دنیا کے اندر کوئی معیشت بحال نہیں کی، یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے. جن ملکوں نے آئی ایم ایف سے نجات حاصل کی ہے اس کو اپنے معاملات میں نہیں گھسنے دیا، وہی معیشتیں چلی ہیں. باقی آئی ایم ایف کے زیر تحت معیشتیں اسی کے ہی مریض رہتے ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہے جو مریض کو نشے پہ لگا دیتا ہے اور مریض کہتا ہے کہ مجھے اسی ڈاکٹر سے آرام آتا ہے. تو اس لیے جب تک آئی ایم ایف ہے، اور کم از کم اگلے 3 سال تک تو ہم ہیں، تو اس وقت تک تو سنگل ڈیجٹ کو بھول جائیے. تاہم آخر میں یہ بات تاہم کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ابھی مارکیٹ کے اندر یہ خبر گرم ہے، افواہ ہے کہ 1% جو ہے وہ شرح سود کے اندر کمی ہونے جا رہی ہے. تو مانیٹری پالیسی جس دن یہ پروگرام نشر ہوگا ہو سکتا ہے آ گئی ہو یا آنے والی ہو، تو ٹوکن کے طور پہ 1% شرح سود میں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. میں اس وقت 22% ہے یا 23% ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے انسٹرومنٹ اسٹیبلش کرے. زیادہ مطلب کہ ہمارے ہاں لوگ اس طرف آتے بھی نہیں ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کو میوچل فنڈز کی طرف لے کے جایا جائے یا ہاؤسنگ اسکیموں کی طرف لے کے جایا جائے، ہاؤسز کی طرف جو کہ گارنٹیڈ ہوں، کنسٹرکٹڈ یونٹ وغیرہ کی بات کی جائے. السلام علیکم رضوان صاحب. سر آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ہماری، اس میں کوئی ایسی کمپنی ابھی ہے جو کیا کہتے ہیں اپنے بجائے ڈیویڈنڈز دینے کے یا دوسری طرف لونز کی طرف پیمنٹس کرنے میں، کوئی ایسی کمپنی ہے بجائے ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہی ہو، یعنی پراپرٹی پلانٹ، اپنے پلانٹ کے سائز کو بڑا کر رہی ہو، جس سے یعنی فیوچر میں ابھی نہیں تو سال بعد 2 سال بعد جب بھی اکانومی ہماری گرو کرے گی تو وہ اچھا ریٹرن دے؟ اس طرح کی ابھی کوئی اس طرح کی کمپنیز ہیں کسی بھی سیکٹر میں
تو سر آپ پلیز گائیڈ کر دیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. میرا نام عثمان علی خان ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. اچھا سر, ایک اور چیز میں نے پوچھنی تھی. دیکھیں, جو ہمارے بینکس ہیں, جو بینکنگ کا سیکٹر ہے, اس کا سب سے بڑا جو بورور ہے وہ تو گورنمنٹ ہے. اس طرح اپنا سیمنٹ سیکٹر ہے یا اسٹیل سیکٹر ہے, جب اکانومی گرو کرے گی تو یہ دونوں سیکٹرز اٹھتے ہیں. اس طرح ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس میں گینز ٹیکسٹائلز میں آتی ہیں. ان کو ان سیکٹرز کو ہٹا کے ابھی جو فیوچر ہے, جیسے فرٹیلائزر ہے, جیسے ابھی اینگرو نے ابھی ریٹ بڑھائے ہیں کہ کہتے ہیں اپنے بیگس کے, کیونکہ سوئی گیس جو ہے وہ مہنگی کر دی ہے گورنمنٹ. اس طرح فرٹیلائزر اور دوسرا جو یہ آٹو موبائلس ہیں, ان سیکٹرز میں آپ نیکسٹ 2 to 3 ایئرز میں آپ کہاں دیکھتے ہیں ان دو سیکٹرز کو, کیونکہ دونوں کا جو لنک ہے فرٹیلائزر میں, اب چونکہ کمپیٹیٹیو اگر اس نے ہونا ہے تو اس کی تو چیپ امپورٹ اور گیس تو مہنگی ہو رہی ہے. اور اس طرح جو آٹو موبائلز ہیں ہمارے پاس, تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے یہاں نہیں بناتے, تو اس کا ظاہری بات ہے امپیکٹ تو ہوتا ہے آگے آٹو موبائلس پہ, کیونکہ ہر چیز تو امپورٹڈ ہوتی ہے ان میں. تو سر ان دو سیکٹرز کا کیا فیوچر ہے نیکسٹ 2 to 3 ایئرز یا 5 ایئرز میں؟ تھینک یو. دیکھیے, دونوں سوال بڑے ٹیکنیکل ہیں. میں پچھلے دنوں, اگر آپ نے کوہاٹ سیمنٹ کی, شیخ اعزاز صاحب, مجھے توقع نہیں تھی اتنے پروگریسو ثابت ہوئے, لیکن انہوں نے بجلی گھر سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کی ایکسپینشن میں چلے گئے, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو کوہاٹ سیمنٹ کی گروتھ اس حوالے سے کہ جس کمپنی نے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہے اس میں محنت ہے. دوسرا, اس میں آپ کو جو میں وہ بتاؤں گا جو میں پرسنلی آبزرو کیا ہے. ایک ہے یہ ٹویو ناسک, میجر صاحب نام ہی بھول گیا, بڑی دیر ہو گئی ملاقات ہوئے, اب تو صاحبزادے نے عمر نے لے لیا اس کو. یہ پہلے ان کا امروک ہوتا تھا پشاور میں, تو انہوں نے پھر یہ ناصر صدیق کارپوریشن جو تھی وہ ٹیک اوور کر لی. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے پاکستانی تھے, وہ بے وطن تھے, ان کو ضیاء الحق صاحب لے کے آئے کہ جناب آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, تو انہوں نے صدیق سینٹر بنایا ایک. پہلے یہ انہوں نے ناصر صدیق کارپوریشن کے نام سے یہ سب سے بڑا پاکستان میں اور سب سے ہائی کوالٹی کا شیشے کا پلانٹ لگایا. مینجمنٹ بری ملی, نہیں چلا پائے, پھر انہوں نے بیچا, تو انہوں نے خرید لیا عمر صاحب کے والد صاحب نے. تو پھر وہ چلاتے رہے نیمے درو نیمے بروں. اس وقت وہ اس اندر انویسٹمنٹ کرتے رہے, اس کے اندر سوڈا ایش استعمال ہوتا ہے, انہوں نے سوڈا ایش کا پلانٹ بھی لگا لیا. مطلب اس طرح کر کے اپنے سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ کی. دوسرا یہ. اچھا, تیسرا جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے پچھلے کم از کم 20 سال میں, وہ ہے مغل سٹیل. آپ کو پتہ ہے مغل سٹیل جو ہے, چلیں ایک طرف تو وہ مطلب کہ وہی کام کرتا ہے لوہے کے سریا بنانے کا جو کہ باقی کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو الائز استعمال ہوتے ہیں, اس عمل کے اندر جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں پگھلانے کے اور لوہا بنانے کے عمل کے اندر, وہ بنانے کے انہوں نے یونٹ لگا لیے. اب انہوں نے ایکسپینشن کیا کیا ہے, بلوچستان کے اندر سونا اور تانبا ڈھونڈنے کا ایک منصوبہ بنا کے, کمپنی بنا کے, اس کمپنی کو ابتدائی نتائج بھی مل گئے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ 2-3 کمپنیاں, پہلی 2 کمپنیاں یہ کام کر چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بڑی بڑی ایکسپینشنز کر چکی ہیں, اپنے کچھ را مٹیریل جو ان کے ان پٹس ہیں اس کے یونٹس بھی لگا چکی ہیں. یہ جو مغل سٹیل ہے یہ ابھی اس پروسیس میں سے گزر رہی ہے. ان کو 2 یونٹ تو میں نے خود ریلیونٹ فیلڈ کے لگاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, مغل والے جب تک بڑے مغل صاحب تھے تب تک تو ہمارے ان کے ساتھ روابط تھے. اولاد آتی ہے نا تو خواہ مخواہ ان کے اندر ایروگنس ہوتی ہے, آنکھوں کے اوپر چربی چڑھی ہوتی ہے, کیونکہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر ہم سے وہ اولاد کا گھٹیا رویہ برداشت نہیں ہوتا, تو ہمارا پھر تعلق منقطع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح طارق سعید سہگل صاحب گڈ مین اینڈ ڈی لالٹن عزت کرتے تھے, ہم بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے. جب سے بیٹا آیا ہے, حالانکہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا CNBC میں نا آج سے 20 سال پہلے, تو وہ گڈ ول ساری ادھر سے بھی ختم, ادھروں بھی ختم. ٹھیک, تو کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن ہم آبزرویشن رکھ رہے ہوتے ہیں
یہ ابھی جو ہے یہی طارق سعید سہگل کی بات آ گئی تو میپل لیف گروپ کی بات کرتے ہیں. اب یہ $110 ملین سے ایک ہاسپٹل بنانے لگے ہیں, تقریباً کوئی 40 ارب روپے سے اسلام آباد کے نزدیک, پتہ نہیں کیا ہوگا وہ, ٹھیک ہے, ایک ہاسپٹل بنانے لگے ہیں. انہوں نے سیف اللہ کا وہ ہاسپٹل کلثوم ہاسپٹل جو ہے اس کا تجربہ دیکھایا تھا, بڑے پیسے بن دیں تو ہم بھی اس میں جاتے ہیں شعبے میں. حالانکہ سہگلوں کی جو رہی ہے وہ انڈسٹری ان کی پہچان رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا شعبہ چھوڑ رہے ہیں, پتر خطا کھاسو مار کھاسو, ٹھیک ہے. سیمنٹ کے ان کے پاس بڑے پلانٹس ہیں, اس کے اندر ایکسپینشنیں بھی کر لی ہیں انہوں نے, امپورٹڈ کوئلے کے اوپر جو ہے وہ بجلی بھی بناتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ اب ہیلتھ اور میڈیکل میں جا رہے ہیں. اسکول کھول لو یار, اس کی بجائے یہ اتنا زیادہ پیسہ ایک ہاسپٹل پہ پھونکنے کی بجائے اسکول کھول لیں. السلام علیکم دادا جی. دادا جی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو کارگو کنٹینر ہوتے ہیں جس میں پوری دنیا سے پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے, مال آتے ہیں مال جاتے ہیں, ایکسپورٹ بھی اس میں ہوتا ہے, اس کنٹینر کو صرف ہم جو استعمال کر رہے ہیں, ہماری پولیس صرف پروٹیسٹنٹ کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسے اور بھی بہت سارے مفید کام لیے جا سکتے ہیں, جیسے ہم اگر اس کی ایک کالونی بنائیں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو دے, جو افغان ریفیوجیز آتے ہیں, جیسے کل کو کوئی اور ایسے زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس میں جو افیکٹیز ہیں ان کو دیں, ان کے میں پراپر ہر موسم کے لحاظ سے اس میں مناسب تبدیلی کر کے اس کو اس موسم کے حساب سے فیزیبل بنایا جا سکتا ہے. اس میں اسکول بھی کھل سکتے ہیں, اس میں ہاسپٹل بھی کھل سکتے ہیں. یہ موویبل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں. جی, اور دنیا میں ہو رہا ہے, کوئی یہ نیا کام نہیں ہوگا کہ آپ کنٹینر کو اس طرح کے مقاصد کے لیے, واصف شاہ صاحب کا یہ میسج تھا کہ آپ استعمال کریں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جو آپ نے بات کہی ہے یہ ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم دادا جی. میرا ایک بچہ ہے جس کی عمر ہے تقریباً 10 سے 12 سال. وہ کورونا کے جب چھٹیاں ہوئی تھی تو اس میں وہ تعلیم اس کی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی. اس کے بعد وہ اسکول میں بھی نہیں چلا تو میں نے مدرسہ میں ڈال دیا حفظ میں, تو وہاں بھی نہیں چلا. اب وہاں سے بھی جواب آ گیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیا کروں, میں کہاں ڈالوں اس کو, ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں. وہ ذہنی طور پہ تھوڑا وہ توجہ ہوتی نہیں ہے اس کی. مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ اس قسم کے بچوں کو ہم کہاں فٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہم کہاں پڑھائیں, کوئی ٹیکنیکل پڑھائیں, کیا پڑھائیں, کوئی ایسے ادارے ہوں جو ایسے بچوں کو پڑھائیں تو وہاں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں اس سلسلے میں. یہ میرے جیسے اور بھی بہت سارے والدین ایسے آپ کو ملیں گے. دیکھیے, بچہ جو ہے نا اگر وہ توجہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ نفسیاتی طور پہ کسی صدمے سے گزرا ہے, کسی ٹراما سے گزرا ہے, اور آپ اس کا احساس نہیں کر پا رہے. میں اکثر ایک اس طرح کے بچوں کو ڈیل کرتا رہا ہوں. ایک بچہ جو تھا وہ اس نے میٹرک کے اندر بہت اچھے مارکس لیے, ٹھیک ہے, اور ایف ایس سی کے اندر اس کے بالکل ہی مطلب کہ ماٹھی سی سیکنڈ ڈویژن آئی. اس کے والدین پریشان ہو گئے کہ اس میں تو مطلب کہ اس کے 1050 سے نمبر زیادہ تھے, یہ ایف ایس سی میں کیا ہو گیا. تو وہ اس بچے کو لے کے کسی ریفرنس سے میرے پاس آئے, تو میں نے بچے کا چھوٹا سا انٹرویو کیا. پھر میں اس بچے کو والدین سے الگ کر کے اس سے بات کی, تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جس سکول میں وہ بچہ پڑھ رہا تھا, جہاں پہ اس کی دوستیاں تھیں, اسی سکول کے اندر ان والد صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ اس کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے مجبوراً جو تھا وہ ایک دوسرے سکول میں ڈالا جس کی اندر فیس بھی کم تھی, اور جس میں بچے کے بقول اس کے سٹیٹس کے بچے نہیں پڑھ رہے تھے نا, مطلب ہلکے لوگ تھے یا غریب لوگ تھے, اور
اس بچے نے اپنا احتجاج یوں ریکارڈ کروایا کہ اس نے دل لگا کے وہ امتحان ہی نہیں دیا اور والدین کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ وہ بچہ کس ٹرامے سے گزرا ہے اور وہ اپنے والدین کو بتا بھی نہیں رہا اور بتا پا بھی نہیں رہا، یہ جو ہوتی ہے نا، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اور نارملی اس کے لیے سائیکیٹرک ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ سرکاری اداروں میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ بچے کے ساتھ سیٹنگ کرے گا، اس کو انٹرویو کرے گا، اس سے باتیں کرے گا اور پھر ایک آپ کو وجہ دریافت کر کے دے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچے کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ بچہ توجہ نہیں دے رہا۔ روایتی طور پہ تو سیدھا علاج ہے، ڈنڈا پھڑاؤ، گدڑ کوٹ کرو، یہ اور وہ، ٹھیک ہے، اور بچہ بالکل ہی باغی ہو جائے۔ لیکن دوسرا دیکھیں کہ وہ یہ رویہ کیوں اپنا رہا ہے، ٹھیک ہے یار۔ مغرب کے اندر تو شاہ جی اگلے کتے اور بلیوں کے رویے کہتے ہیں کہ یہ بلی جھپٹتی کیوں ہے، اس کے اوپر وہ سٹڈیاں کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے اوپر سٹڈی نہیں کر سکتے، آبزرویشن نہیں کر سکتے۔ پہلے علاج یہ ڈھونڈنا ہے، بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، ٹراما ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ اس کو روٹین میں ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اس بچے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ ٹراما جو ہے نا وہ کیا جائے۔ وہ میں نے جو آپ کو بتایا نا، میرے پاس وہ بچہ آیا تو پھر میں نے اس کے پیرنٹ کو بتایا، انہوں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا حل ہے کہ اس کو آپ دوبارہ اس کی مرضی کی یونیورسٹی کے اندر داخلہ دلائیں، بھلے آپ کو مکان بیچنا پڑے، تبھی یہ اس ٹراما میں سے نکلے گا، ورنہ پوری عمر کے لیے یہ اسی اثر میں رہے گا، ٹھیک ہے، اور 2-3 سال ہیں یہ آپ کے گلے پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا جی، لاہور کی ایک مہنگی ترین یونیورسٹی کا نام لیا، میں نے وہاں پہ پڑھنا ہے، میں نے کہا داخلہ دلائیں۔ اب ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے وہاں سے گریجویشن کی ہے اس نے، اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ملازم ہو گیا ہے، اور شادی بھی ہو گئی ہے اس کی بچے کی، ماشاءاللہ بیچارہ کہنے لگا تھا، شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ لاہور سے کراچی بھی شفٹ ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ایک نارمل لائف گزار رہا۔ آیا تھا پچھلے دنوں اپنی بیگم لے کے شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے وہ والا اقدام نہ کیا ہوتا تو میں نے نشے پہ لگ جانا تھا۔ میں کہا نہیں پتر، تمہیں نشے پہ نہیں لگنے دیں گے۔ تو سب سے بہترین دوست بیٹے کا اس کا والد ہوتا ہے اور بیٹی کی اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر بیٹی اپنی ماں سے اپنے مسائل شیئر نہیں کرتی تو وہ ایک فلاپ ماں ہے، وہ ایک ناکام ماں ہے، اور اگر بیٹا اپنے باپ سے اپنے مسائل، اپنے پرابلم شیئر نہیں کرتا تو وہ بھی ایک ناکام باپ ہے۔ لیکن اس ناکامی کے باوجود بھی بیٹوں اور بیٹیوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل تو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سلو لرنر بھی نہیں، صرف اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹراما ہو گیا، اس ٹرامے کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، اب وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ مینٹلی طور پہ آپ سے، اپنے ماحول سے ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ میں نے گریجویشن کے لیول تک سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، اس کی روشنی کے اندر یہ مشورہ عرض کر رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔